بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سورہ البقرہ آیات 75 سے 77 تک کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یہود جلد اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ وحی الہی تسلیم کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن حق سے بغض کی بنا پر وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو سکے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان آیات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی طمع ہے اور تمہاری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ یہ یہود تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا گروہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، خوب سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ یعنی آفتطمعون، طمع کے عام معنی لالچ اور حرص کے ہیں، لیکن اس سے مراد امید اور توقع بھی ہو سکتی ہے۔ کلام اللہ سے مراد آسمانی صحیفے ہیں۔ ثم یحرفون، تحریف تغیر و تبدیل کو کہتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، عقل سے بنا ہے، یعنی وہ یہ تحریف عملاً اور سوء قصد کے بنا پر جان بوجھ کر کرتے تھے۔ قالوا اتحدثونہم، یہود میں جو لوگ منافق تھے بطور خوشامد اپنی کتاب میں پیغمبر آخر زمان کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے تھے، دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہارے خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر زمان کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، سابقہ آیات میں علماء یہود کا ذکر تھا جو تورات میں تحریف و تبدیل سے کام لیتے تھے۔ اس آیت میں ان کی تقلید کرنے والے عوام کا ذکر ہے کہ یہ بھی گمراہی میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ امانیو، یہ لفظ امنیتن کی جمع ہے، اس سے تمنا بھی ہے، یہاں اس کے معنی جھوٹ گھڑ لینے کے ہیں۔ ویل، عظیم ہلاکت اور تباہی اور عذاب، اس لفظ میں انتہائی درجہ کی وعید اور تہدید پائی جاتی ہے۔ معدودۃ، عدد سے ہے، یعنی صرف چند گنے چنے دن ہی دوزخ میں رہیں گے۔ ام یقولون علی اللہ، قالا کا صلہ جب علی آ جائے تو اس کے معنی کسی پر بہتان باندھنے کے ہوتے ہیں، یعنی تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ خطیئۃ،
خطا سے ہے. سیئاتن اور خطیاتن میں فرق یہ ہے کہ خطیہ ایسی غلطی کو کہتے ہیں جو بالذات مقصود نہیں ہوتی، جبکہ سیئہ قصداً بدی کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کی آیات کا خلاصہ، آیات 77 سے لے کر 82 تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.